السلام علیکم۔ میں اور میرے دوست روانہ ہونے کے لیے بالکل تیار تھے۔ ہم نے سارا ضروری سامان اور اسلحہ ساتھ لے لیا تھا اور نکلنے ہی والے تھے کہ وہ پہلا فائر ہوا جس نے بھاؤ مجید کی جھونپڑی میں آگ بھڑکا دی۔ جواب میں یہاں سے بھی کسی نے فائر کیا۔ اس وقت ہم نہیں جانتے تھے کہ ہماری طرف سے فائر کرنے والا کون ہے، لیکن یہ بات سمجھ گئے تھے کہ ڈیرے پر حملہ ہو گیا ہے۔ اسلحہ ہمارا تیار ہی تھا، اس لیے ہم نے بھی پوزیشن سنبھال لی۔ ڈاکوؤں کے پاس ہم سے زیادہ اچھے ہتھیار ہوں گے، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ہماری طرف سے انہیں فوری جواب ملے گا۔ ان کے مقابلے میں ہم نسبتاً بلندی پر ہونے کی وجہ سے بھی بہتر پوزیشن میں تھے، اس لیے ان کا حملہ کامیابی سے جھیل گئے۔ اصل کامیابی لیلا کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ وہ بڑی ضدی اور تیز لڑکی ہے۔ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا، اس کے باوجود اس نے ہمارے پروگرام کا کھوج لگا لیا تھا اور ہمارے ساتھ جانے کے ارادے سے ہم سے پہلے ہی آگے جا کر چھپ گئی تھی، لیکن معاملہ ہی دوسرا ہو گیا۔ اب معلوم نہیں خمیسو خان کو کیسے پتا چلا کہ لیلا اس چٹان کے پیچھے ہے۔ اس نے خاموشی سے اسے گھیر کر بے ہوش کیا اور ساتھ لے جانے کی کوشش کی۔ اگر آپ اور میں وقت پر نہ پہنچے ہوتے تو حالات بالکل الٹ ہوتے۔ شکر ہے لیلا بچ گئی اور خمیسو کے ہمارے ہاتھ آ جانے سے ہمیں ڈاکوؤں کو قابو میں رکھنے کا موقع مل گیا۔ لیکن بدر میرا پیارا دوست اس لڑائی میں اپنی جان سے چلا گیا۔ سنا ہے 3 ڈاکو بھی مرے ہیں، لیکن ان کی موت میرے پیارے دوست کی موت کا صدمہ دور نہیں کر سکتی۔ بولتے ہوئے مراد کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ مرنے والے لڑکے کی تدفین کی جا چکی تھی۔ ڈیرے والوں نے مل کر مجید کی جلی ہوئی جھونپڑی کی جگہ دوسری جھونپڑی کی تعمیر بھی شروع کر دی تھی۔ فی الحال اس کے بیوی بچے سجاول کی جھونپڑی میں ٹھہرے ہوئے تھے اور وہ خود ڈیرے والوں کے ساتھ مل کر اپنی جھونپڑی کی تعمیر میں مدد دے رہا تھا۔ مجموعی طور پر ڈیرے کی فضا غم آلود تھی اور اس غم زدہ ماحول میں مراد لیلا کے لگائے باغیچے کے پاس اس کے ساتھ بیٹھا اسے رات کے واقعات سے آگاہ کر رہا تھا۔ وہ باہمت لڑکا تھا اور یہ اس کی جرات مندی ہی تھی کہ اس نے ڈاکوؤں کے پہرے کے باوجود اپنے ساتھیوں کے ساتھ بستی والوں کی خاطر یہاں سے نکلنے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ اس منصوبہ بندی کے وقت یقیناً ان کے ذہنوں میں یہ بات بھی ہوگی کہ ان کی جان جا سکتی ہے، لیکن اپنے ایک ساتھی کی موت نے مراد کو بہت رنجیدہ کر دیا تھا۔ ہمت سے کام لو مراد، تم ایک بہادر لڑکے ہو اور تمہارا دوست بھی ایک بہادر لڑکا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی یہ قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی اور تم لوگوں کے لیے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ جو چلا گیا اس کے لیے اب کچھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن تم ایک دوسرا کام کر سکتے ہو۔ تم اپنے دوست کے ماں باپ کا خیال رکھا کرو، اس سے تمہارے دل کو سکون بھی ملے گا اور ان کا غم بھی ہلکا ہوگا۔ اولاد کا بدل تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن زخموں پر مرہم رکھنے کی ایک کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ وہ مراد کو نصیحت کر رہا تھا اور وہ اتنی توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا کہ اسے یقین تھا کہ وہ اس کی نصیحت پر ضرور عمل کرے گا۔ تم لوگ ادھر بیٹھے ہو، میں سارے میں تمہیں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ اچانک ہی لیلا وہاں آ گئی اور ان دونوں کو وہاں بیٹھا دیکھ کر بولی، کیوں کوئی کام تھا کیا؟ مراد نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ لیلا کو چھیڑتا، کوئی شرارتی فکرہ ایسا بولتا کہ وہ سیخ پا ہو جاتی، لیکن اب وہ بہت بجھا ہوا اور اداس تھا۔ سجاول چاچا تیرے لیے پریشان ہو رہا ہے۔ تو پرسوں رات کا سویا ہوا ہے اور زخمی بھی ہے، لیکن آرام کرنے کے بجائے ادھر ادھر گھوم رہا ہے، تو ان کو پریشان تو ہونا ہے۔ لیلا کے لہجے میں ہمدردی تھی۔ میرے دل کو چین ہی نہیں ہے تو آرام کیسے کروں گا؟ بدر کا چہرہ مسلسل میری نظروں کے سامنے گھوم رہا ہے۔ مراد نے اپنی مجبوری بیان کی۔ دل کو چین آتے آتے ہی آئے گا۔ غم کتنا ہی بڑا ہو، آدمی کو اس پر کبھی نہ کبھی صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن دکھی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اپنے پیاروں کو پریشان کیا جائے۔ جا گھر جا کر تھوڑی دیر آرام کر لے، ورنہ تیرے ماں پیو کے دل کو چین نہیں آئے گا۔ اس بار لیلا کے لہجے میں قدرے روب تھا۔ معاذ نے بھی مراد کی پیٹھ پر تھپکی دے کر لیلا کی خاموش تائید کی تو اسے اپنی جگہ سے اٹھنا پڑا اور وہ بادل نخواستہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ہاتھی جیسے بدن میں چڑیا کا دل رکھا ہوا ہے، مرد کو اتنا کمزور دل تو نہیں ہونا چاہیے۔ لیلا نے اس کی ڈھیلی ڈھالی چال دیکھتے ہوئے معاذ کو مخاطب کیے بغیر تبصرہ کیا۔ وہ ابھی بہت کم عمر تھی، لیکن اس کی عادات و اطوار دیکھ کر اس پر کسی پختہ کار عورت کا گمان ہونے لگتا تھا۔ فیضو نے اپنی بیوی کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے باعث لیلا کی پرورش کچھ ایسے ڈھب سے کی تھی
کہ وہ اپنی عمر سے بہت آگے نکل گئی تھی، اور اس کے اندر سے وہ نرمی و نزاکت نکل گئی تھی جو اس کی عمر کی لڑکیوں کا خاصہ ہوتی ہے۔ مزاج کی یہ سختی اسے مراد کی محبت سے بھی بیزار رکھتی تھی۔ تم مراد کے لیے غلط الفاظ کا استعمال کر رہی ہو۔ وہ کمزور دل کا نہیں، حساس اور نرم دل کا مالک ہے، اور یہ خصوصیات کسی کی خامی نہیں، خوبی ہوتی ہے۔ مراد کمزور دل کا مالک ہوتا تو یوں اپنے دوستوں کے ساتھ خطرہ مول لے کر ڈیرے سے باہر جانے کا منصوبہ نہ بناتا، اور یوں ڈٹ کر ڈاکوؤں کا مقابلہ نہ کرتا۔ یہ اس کی بہادری اور پھرتی ہی تھی کہ تم ڈاکوؤں کے قبضے میں جانے سے بچ گئیں، ورنہ اس وقت صورتحال بہت مختلف تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ کتنی بے جگری سے گولیوں کی بوچھاڑ میں تمہیں بچانے کے لیے اس چٹان کی طرف لپکا تھا جہاں تم خمیسو خان کے نرغے میں پھنس گئی تھی۔ مراد کی یہ حرکت اس کی بہادری کے علاوہ تم سے بے حد محبت کی بھی نشانی ہے۔ ایسا شخص جو آپ کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرے بہت قیمتی ہوتا ہے لیلا۔ ایسے شخص کی ناقدری کرنے والے بے وقوف ہوتے ہیں۔ تم مراد کے ظاہر پر نہیں، اس کے دل پر توجہ دیا کرو۔ وہ بے حد محبت کرنے والے دل کا مالک ہے۔ معاذ نے اس کا تبصرہ سنا تو بے حد نرم لہجے میں اسے سمجھانے لگا۔ لیلا ہونٹ کاٹتی ہوئی خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ معاذ نے بھی مزید کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا اور دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے ہٹ گیا۔ لیلا سمجھدار لڑکی تھی اور اسے امید تھی کہ وہ اس کے تھوڑے کہے کو بھی اچھی طرح سمجھ لے گی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے معاملے میں لیلا بہت آگے تک جائے اور دکھ اٹھائے۔ وہ ان پہاڑوں پر کھلا پھول تھی اور اس کے لیے یہیں کی آب و ہوا موافق تھی۔ کہیں اور کسی اور ماحول میں یہ پھول اپنی خوشبو، رعنائی اور فطری خوبصورتی کھو بیٹھتا، اور اسے تو ابھی خود اپنا ہی پتہ نہیں تھا۔ صوبیہ اور بشرا کی مثال اس کے سامنے تھی۔ دونوں لڑکیاں خوبصورتی اور ذہانت میں لاجواب تھیں، اور دونوں ہی اس کی طرف مائل تھیں، لیکن اس نے عام سی پسندیدگی کے علاوہ اپنے دل میں ان کے لیے کوئی خاص جذبہ محسوس نہیں کیا تھا، اور لیلا کے متعلق تو وہ بالکل بھی اس انداز میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ اس سے عمر میں بہت چھوٹی اور بالکل مختلف مزاج کی لڑکی تھی۔ اپنی بے شمار صلاحیتوں کے باوجود وہ ایسی نہیں تھی کہ اسے اپنی طرف متوجہ کر پاتی، اس لیے پہلے ہی قدم پر اسے روک دینا مناسب تھا۔ لیلا کے متعلق سوچتا ہوا وہ اپنے لیے مخصوص جھونپڑے کے قریب پہنچا تو فیضو سے سامنا ہو گیا۔ کہاں تھے سائیں؟ میں تم ہی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی فیضو بولا۔ بس یہیں قریب میں لیلا کے باغیچے کے پاس بیٹھا مراد کو سمجھا رہا تھا۔ اپنے دوست کی موت نے اسے بہت اداس کر دیا ہے۔ دکھی تو سب ہیں، بلکہ غصے میں ہیں، اور یہ غصہ خمیسو خان پر نکالنا چاہتے ہیں۔ میں نے اور ادا سجاول نے مل کر بہت مشکل سے انہیں یہ سمجھایا ہے کہ خمیسو کی زندگی ہماری سلامتی کی ضمانت ہے۔ جانی نقصان ڈاکوؤں کا ہم سے زیادہ ہوا ہے، اور ان کا سردار بھی ہمارے قبضے میں ہے، تو سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے طیش میں ہوں گے، لیکن اپنے سردار کی خاطر انہوں نے اپنے غصے کو قابو میں رکھا ہوا ہے۔ اگر سردار کو ہی کچھ ہو گیا تو وہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح ہم پر چڑھ دوڑیں گے۔ مراد کی کیفیت کے بارے میں سن کر فیضو نے اسے بتایا۔ آپ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں چاچا جی، لیکن آپ اس طرح خمیسو خان کو کب تک اپنے پاس قید رکھ سکتے ہیں؟ زیادہ دن گزر گئے تب بھی اس کے ساتھیوں کی برداشت جواب دے جائے گی، اور وہ اپنے سردار کو چھڑانے کے لیے یہاں دھاوا بول دیں گے۔ ایک حل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ باقاعدہ معاہدہ کر کے خمیسو خان کو رہا کریں، لیکن مجھے یاد ہے کہ معاہدہ کرنے کا بھی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ اپنے مفاد کے لیے دوسروں کی جان و مال کے دشمن بن جاتے ہیں، وہ کسی معاہدے کی پابندی کیسے کریں گے؟ اور ان سے یہ پابندی کروائے گا کون؟ معاذ نے اپنے اندیشے ظاہر کیے۔ خود خمیسو خان یہ پابندی کروائے گا۔ آؤ میں تمہیں اس سے ملواتا ہوں۔ فیضو نے اسے جواب دیا تو اس کے ہونٹوں پر بہت مبہم اور پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ معاذ کچھ الجھا ہوا سا اس کے ساتھ چل پڑا۔ فیضو اسے اپنے ساتھ لے کر اس جھونپڑی میں پہنچا جہاں خمیسو خان کو رکھا گیا تھا۔ جھونپڑی کے اندر داخل ہو کر معاذ کو حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ خمیسو ایک چارپائی پر آرام سے لیٹا ہوا چھت کو گھور رہا تھا۔ معاذ کے حساب سے اتنے خطرناک ڈاکو کو تو ہاتھ پیر باندھ کر بہت سخت پہرے میں رکھنا چاہیے تھا، لیکن خمیسو وہاں ایسے مزے سے لیٹا ہوا تھا جیسے کہ قیدی نہیں، مہمان ہو۔ ان کی جھونپڑی میں آمد کو محسوس کر کے وہ اٹھ بیٹھا۔ کیسے ہو خمیسو خان؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ فیضو نے اس سے دریافت کیا۔
بہت مزے میں ہوں فیضو چاچا، ایسا آرام تو پہلے کبھی نہیں ملا۔ خمیسو نے نہایت احترام سے انہیں جواب دیا۔ دیکھنے میں وہ خود 40 سال سے اوپر کا لگتا تھا، لیکن فیضو سے ایسے مخاطب تھا جیسے خود کوئی نوعمر لڑکا ہو۔ اس کے اس انداز گفتگو سے بھی زیادہ معاذ کو اس کی فرما برداری پر حیرت تھی۔ اسے تو کسی بفرے ہوئے سانڈ کی طرح ہونا چاہیے تھا جو یوں قید کیے جانے پر سخت طیش کا اظہار کرتا، لیکن وہ جس رویے کا مظاہرہ کر رہا تھا وہ غیر فطری سا تھا۔ ایک نامی گرامی ڈاکو اور ایسی فرما برداری۔ تمہارے ڈیرے سے ایک آدمی تمہارا پوچھنے آیا تھا کہ تم کب تک واپس آ رہے ہو۔ میں نے کل صبح کا وقت دے دیا۔ ادھر سے تمہارے 3 4 خاص بندے آئیں گے اور ان کے سامنے معاہدہ ہوگا کہ نہ تو آئندہ وہ ہمارے لوگوں کا راستہ روکیں گے اور نہ ہی ہمارے ڈیرے کی کسی عورت بیٹی پر نظر رکھیں گے۔ فیضو نے اسے بتایا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی فیضو چاچا، میں نے تم سے وعدہ کر لیا تھا، تو سمجھو کہ میرا ہر آدمی اس کا پابند ہے۔ مجھے معلوم ہے خمیسو خان، لیکن 4 لوگوں میں بھی بات ہو جائے تو ٹھیک رہتا ہے۔ جیسی تمہاری مرضی فیضو چاچا۔ خمیسو خان کی فرما برداری عروج پر تھی۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، تھوڑی دیر میں کھانا آ جائے گا، تم کھا کر سو جانا۔ فیضو نے یہ بات خمیسو خان کی آنکھوں میں جھانک کر کہی تھی اور اس نے کسی روبوٹ کی طرح اس ہدایت پر عمل کیا تھا۔ یہ سب کیا ہے فیضو چاچا؟ فیضو معاذ کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے باہر لایا تو اس نے حیرت سے اس کایا پلٹ کے بارے میں دریافت کیا۔ ادھر ادھر سے چلتے پھرتے اس نے خمیسو خان کے متعلق جو باتیں سنی تھیں، ان کے مطابق تو وہ بڑا خونخوار اور شفاق آدمی تھا جس سے رحم دلی کی امید نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ اچھی خاصی پکی عمر کا آدمی ہو کر اس نے جس طرح لیلا جیسی کم سن لڑکی پر نظر رکھی ہوئی تھی، اس سے بھی اس کے کردار واضح ہو جاتا تھا۔ کچھ نہیں ہے پت، میں نے بس کھیل ہی کھیل میں اسے تھوڑا سا سبق پڑھایا ہوا ہے اور اس نے میرا پڑھایا سبق یاد کر لیا ہے۔ فیضو اس کی حیرت پر ہنس دیا۔ آپ کچھ چھپا رہے ہیں چاچا جی؟ معاذ نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ چھپانا ہوتا تجھے تو یہ سب دکھاتا ہی نہیں پت، پوری زندگی میں ایک تو ہی تو ملا ہے جسے یہ سب بتانے اور سکھانے کو دل چاہتا ہے۔ فیضو نے اسے جواب دیا اور مزید وضاحت کرتے ہوئے بولا، کل رات تجھے تاروں سے کھیلنا سکھایا تھا نا، بس سارا کمال اسی کھیل کا ہے۔ میں برسوں سے یہ کھیل کھیل رہا ہوں۔ میری نظریں روشنی کے ساتھ سفر کرنا اور اسے اپنے اندر اتارنا اچھی طرح جانتی ہیں۔ اپنے اندر بھری اس روشنی کی طاقت سے میں کسی کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے دماغ کو اپنے قابو میں کر سکتا ہوں۔ آدمی زیادہ مضبوط دماغ کا ہو تو اسے تھوڑا سا نشہ دے کر اس کا دماغ قابو کیا جا سکتا ہے۔ خمیسو کے ساتھ مجھے ایسا ہی کرنا پڑا تھا۔ اب اس کا دماغ میرے قابو میں ہے اور وہ وہی کرے گا جو میں اس سے کہوں گا، لیکن میرے اس عمل کا اثر صرف 1 ہفتہ 10 دن تک ہی اس کے دماغ پر رہ سکتا ہے۔ اس لیے میں نے اسے پابند کر دیا ہے کہ وہ ہر ہفتے لازماً مجھ سے ملنے یہاں آئے گا۔ فیضو اسے بتا رہا تھا اور حیرت سے سنتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک لفظ ابھر رہا تھا، ہپناٹزم۔ ہپناٹزم کے بارے میں اسے زیادہ تو نہیں معلوم تھا، لیکن اس نے سن رکھا تھا کہ اس علم کے ذریعے دوسروں کے دماغ کو قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ ہپناٹزم جاننے والوں کے بارے میں اس نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ ارتکاز توجہ کے لیے یہ لوگ شمع بینی کی مشق کرتے ہیں۔ اسے فوراً ہی فیضو کا رات کو خود پر کروایا تجربہ یاد آیا۔ اس نے مروجہ طریقے سے ہٹ کر شمع بینی کی بجائے نجم بینی کی مشق کروائی تھی، اور واقعی اسے لگا تھا کہ اس کے اندر روشنیاں بھر گئی ہوں۔ اس کی سوچوں سے بے نیاز فیضو اپنی کہے جا رہا تھا اور اسے بتا رہا تھا، مجھے یہ علم میرے پیو نے سکھایا تھا۔ گرمیوں کی راتوں میں جب ہم کھلے آسمان تلے لیٹے ہوتے تھے تو وہ مجھے یہ سب سکھاتا تھا، لیکن میرا پیو بہت جلد مر گیا تھا اور اس کے بعد میں فطرت کو اپنا استاد بنا کر سیکھتا رہا تھا۔ تاروں کے بعد میں نے چاند اور تھوڑی بہت سورج پر بھی یہ مشق کی، لیکن سورج پر تجربہ ناکام رہا۔ ایک تو سورج کی بے تحاشا روشنی کو سہنا آسان نہیں، دوسرے اس مشق کے لیے اندھیرا ضروری ہے۔ آس پاس کی روشنی اس روشنی سے توجہ ہٹا دیتی ہے جس پر بندہ نظر گاڑ کر بیٹھا ہوتا ہے۔ چاند سے خالی آسمان پر اندھیری راتوں میں ستاروں پر یہ مشق سب سے زیادہ کامیاب رہی، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی یہ علم سیکھو۔ میں اپنے بارے میں زیادہ بڑے بڑے دعوے نہیں کرتا، پر ساری عمر میں جو کچھ سیکھا ہے اس کے حساب سے میں نے تجھے پہچاننے میں غلطی نہیں کی ہے۔ تو ان لوگوں میں سے ہے جنہیں سونا رب آپ ہی بہت کچھ نواز کر بھیجتا ہے۔
تجھے پہلا تجربہ کروا کر میں اپنے اندازے کی سچائی بھی پرکھ چکا ہوں۔ تو پہلی بار میں ہی بہت آگے چلا گیا تھا، مجھے یاد ہے۔ جب میرا پیو شروع میں مجھے سکھاتا تھا تو میرے پلے کچھ نہیں پڑتا تھا۔ میں ایک سے دوسرے ستارے کی طرف بھاگتا رہتا تھا۔ ایک ستارے پر نظر جمانا سیکھا تو اس کی روشنی دنوں اپنے اندر اتارنا نہ آئی۔ بس یوں سمجھ لے کہ چیونٹی کی طرح رینگتے رینگتے میں یہاں تک پہنچا ہوں کہ آج خمیسو خان جیسے بندے کا دماغ بھی اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ پر مجھے یقین ہے کہ تو اس میدان میں گھوڑے کی طرح سرپٹ بھاگے گا۔ میں تجھے یہ سب اس لیے سکھانا چاہتا ہوں کہ ایک تو تجھ میں سیکھنے کی بہت زیادہ صلاحیت ہے، دوسرے تیرے اندر ایک روح ہے۔ یہ دو چیزیں ایک ساتھ ہوں تب ہی کسی علم کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر آدمی کی روح کا نیک ہونا بڑا ضروری ہے۔ ذہین تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ذہین آدمی کی روح نیک نہ ہو تو دنیا میں اس کا علم اور تباہی اور بربادی لے کر آتا ہے۔ تجھ پر مجھے بھروسہ ہے کہ تو میرے سکھائے ہوئے علم کو اللہ سائیں کی مخلوق کی بھلائی کے لیے استعمال کرے گا۔ اپنی بات کے اختتام پر فیضو نے اسے بڑی پر اعتماد نظروں سے دیکھا، جیسے اسے اپنے کہے ہر الفاظ پر بھروسہ ہو۔ میں آپ کے اس یقین کو قائم رکھنا چاہتا ہوں چچا جی۔ آپ سے یہ علم سیکھنا میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن مجھے اپنے گھر والوں خصوصاً ماں کی بہت فکر ہے۔ اب جب کہ میری صحت بھی ٹھیک ہے اور ڈاکوؤں کے ساتھ آپ لوگوں کا جھگڑا بھی ختم ہونے کو ہے تو میرا یہاں مزید ٹھہرنا مناسب نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ہر گزرنے والا دن میری ماں پر کتنا بھاری ہوتا ہوگا۔ ان کی اور اپنے گھر کے دوسرے افراد کی تکلیف کا خیال مجھے یہاں ٹھہرنے اور کچھ سیکھنے نہیں دے گا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ابھی آپ مجھے اجازت دے دیں۔ زندگی نے پھر کبھی مہلت دی تو میں دوبارہ آپ کے پاس یہ علم سیکھنے آ جاؤں گا۔ معاذ نے نہایت عاجزی سے درخواست کی۔ اس کے ہر لفظ میں سچائی تھی۔ وہ سچ مچ فیضو سے یہ علم سیکھنا چاہتا تھا، لیکن ماں باپ اور بہن بھائی کی پریشانی کے خیال سے یہاں رکنے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھا۔ زندگی کا کچھ پتہ نہیں پوت، یہ بڑی بے وفا چیز ہے اور کبھی بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے تو دوبارہ یہاں آئے تو میں ہی موجود نہ ہوں، پر تیری فکر بھی غلط نہیں ہے اور اچھی بات ہے کہ تجھے اپنی ماں کی بے چینی اور تکلیف کا احساس ہے۔ مجھے بھی معلوم تھا کہ تو ٹھیک ہونے کے بعد زیادہ دن ادھر رکنے والا نہیں ہے، لیکن تیری حالت بھی تو ایسی نہیں تھی کہ میں تجھ پر پہلے یہ بوجھ ڈال پاتا۔ سر کا گہرا گھاؤ سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ تیری جگہ کوئی عام چھوکرا ہوتا تو اس کے گھاؤ میں بھی اتنی جلدی نہ برتے، پر میں نے تجھ سے کہا نا کہ تجھ میں کچھ خاص بات ہے۔ فیضو خود کلامی کے انداز میں اس سے بات کر رہا تھا۔ یہ سن کر معاذ ہنس دیا اور بولا، آپ کیوں مجھے اتنا خاص بنانے پر تلے ہوئے ہیں چاچا جی؟ میں بس عام سا انسان ہوں۔ ہو سکتا ہے مجھ میں تھوڑی بہت صلاحیتیں دوسروں سے زیادہ ہوں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ میں کوئی سپر ہیرو ہوں۔ سپر ہیرو کیا ہوتا ہے یہ تو مجھے خبر نہیں ہے پوت، اور نہ ہی میں تجھ سے کسی بحث میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہاں، میری تجھ سے اتنی درخواست ضرور ہے کہ تو صرف 2-3 دن اور ٹھہر جا۔ ان 2-3 دنوں میں تجھ کو اتنی باتیں تو سکھا ہی دوں گا کہ تو واپس جا کر اکیلے بھی مشق کرے گا تو کچھ نہ کچھ پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ دیکھ اب انکار نہ کرنا پوت، مجھے لگتا ہے کہ یہ موقع دوبارہ ملنے والا نہیں ہے اور مجھ پر علم کو اپنے سینے سے دوسرے سینے میں اتارنے کا بوجھ ہے۔ ہر علم کا حق ہوتا ہے کہ اسے دوسروں تک بھی پہنچایا جائے، لیکن ہر علم ایسا نہیں ہوتا کہ اسے کسی کو بھی سکھا دیا جائے۔ خاص علم سیکھنے کے حقدار وہی لوگ ہوتے ہیں جو اہل بھی ہوں، اور مجھے اب جا کر ایک ایسا شخص ملا ہے جو اہل بھی ہے اور حقدار بھی، تو میں بڑا بے چین ہو گیا ہوں اپنا قرض اتارنے کے لیے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں یہ قرض اتارے بغیر خود قبر میں نہ اتر جاؤں۔ فیضو جس انکساری سے درخواست کر رہا تھا، اس پر معاذ کا دل تڑپ گیا۔ وہ شخص اس سے کچھ لینا نہیں بلکہ اسے کچھ دینا چاہتا تھا، اور اس سے یوں درخواست کر رہا تھا جیسے وہ حاجت مند ہو۔ ایک ایسا شخص جو علم والا بھی تھا اور اس کا محسن بھی، اس طرح لجاجت سے پیش آئے، یہ معاذ سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ فیضو کے دونوں ہاتھ تھام کر بولا، مجھے اتنا بھی شرمندہ نہ کریں چاچا جی، آپ کے حکم پر میں 2-3 دن اور یہاں رک جاتا ہوں۔ میرا وعدہ ہے کہ ان 3 دنوں میں ایک اچھے شاگرد کی طرح آپ کی ہر بات مانوں گا اور جو کچھ آپ سکھائیں گے اسے جی جان سے سیکھنے کی کوشش کروں گا، بلکہ ہو سکا تو اپنے گھر واپس پہنچنے کے بعد جب بھی موقع ملا اپنی امی کی اجازت سے بہت سارے دنوں کے لیے آپ کے پاس آ کر رک جاؤں گا۔ اس کے الفاظ فیضو کے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھیر رہے تھے
اور وہ یہ رنگ دیکھ کر اپنے دل میں عجیب سی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ گڈ مارننگ۔ جاگنگ سوٹ میں ملبوس وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو استقبالیہ پر بیٹھی میڈم نازلی نے اسے دیکھ کر کہا۔ میڈم نازلی 50 سال کے قریب ایک خوش شکل اور پستہ قامت عورت تھی، جس نے چھوٹی سی چست قمیض کے ساتھ اس سے بھی زیادہ چست پاجامہ پہن رکھا تھا، اور اس کا فربا جسم اتنی چستی پر جامے سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ اتنی صبح صبح بھی وہ فل میک اپ میں تھی اور مسکارے اور آئی لائنر سے سجی اپنی آنکھیں بشرا کے چہرے پر جمائے گویا اس کا ایکس رے کر رہی تھی۔ بشرا رات ہی اس وومن ہاسٹل میں شفٹ ہوئی تھی۔ شہر کے اچھے علاقے میں واقع اس ہاسٹل کے چارجز تھوڑے زیادہ تھے اور شہرت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ بشرا نے جان بوجھ کر اس ہاسٹل کا انتخاب کیا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس طرح کے ہاسٹلز میں نظم و ضبط کی اتنی پابندی نہیں کی جاتی اور وہاں رہنے والی خواتین کو اپنی آمد و رفت کے سلسلے میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا پڑتا۔ آج کل اس کے ذہن میں جو خیالات اور منصوبے پل رہے تھے، ان کی روشنی میں اسے ایسی ہی رہائش گاہ کی ضرورت تھی۔ ہونے کو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کوئی چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لے کر وہاں رہنے لگتی، لیکن اسے معلوم تھا کہ اکیلی رہنے والی لڑکی کے معمولات پر آس پاس رہنے والے ذرا زیادہ ہی نظر رکھتے ہیں۔ حفاظتی نقطۂ نظر سے بھی ہاسٹل ہی زیادہ مناسب تھا اور وہ خود کو یہاں محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ کل وہ سونیا خان کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ سونیا کو معلوم تھا کہ اسے کب ہاسٹل سے ڈسچارج کیا جا رہا ہے، اس لیے وہ اپنی گاڑی لے کر آ گئی تھی۔ بشرا نے ہاسٹل میں رہائش کے لیے آن لائن کمرہ حاصل کیا تھا اور ہسپتال سے سیدھی وہاں پہنچی تھی۔ ہاسٹل کے معاملے میں اس کے انتخاب پر سونیا خان نے اسے گہری نظروں سے دیکھا ضرور تھا، لیکن کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، اور اسے ہاسٹل چھوڑ کر رخصت ہوتے وقت ایک بار پھر اپنی پیشکش دہرائی تھی کہ وہ جب چاہے اس کے گھر میں منتقل ہو سکتی ہے اور کسی بھی ضرورت کے لیے بلا تکلف اسے پکار سکتی ہے۔ فی الحال بشرا کے سامنے زیادہ واضح لاحہ عمل نہیں تھا، لیکن وہ طے کر چکی تھی کہ اسے مجرموں کو معاف نہیں کرنا ہے۔ کچھ کرنے کے لیے جسمانی طور پر مکمل فٹ ہونا بہت ضروری تھا، اس لیے اس نے اس طرف توجہ دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے لیے ایک لاحہ عمل طے کر لیا تھا۔ صبح صبح جاگنگ کے لیے جانا بھی اس سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ وہ ہاسٹل کے قریب ہی واقع ایک پبلک پارک تک جانے کا ارادہ لے کر نکلی تھی کہ میڈم نازلی کی گڈ مارننگ نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ جاگنگ کے لیے جا رہی ہو؟ یہ تو بہت اچھی عادت ہے۔ لڑکیوں کو اپنی سمارٹنس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے جاگنگ سوٹ کو دیکھ کر انہوں نے تبصرہ کیا۔ یہ سوٹ اور ضرورت کی چند چیزیں اس کے کہنے پر راحیلہ اس کے لیے خرید کر لائی تھی۔ اپنے والدین کی طرف سے بشرا سے زیادہ میل ملاپ پر پابندی عائد کیے جانے کے باوجود وہ حق دوستی نبھانے کے لیے کبھی کبھی ہسپتال کا چکر لگا لیتی تھی، جبکہ فون پر تو پابندی سے اس کی خیریت معلوم کرتی رہتی تھی۔ خوبصورت تو آپ بھی بہت ہیں، پھر اپنی سمارٹنس کا خیال رکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ میڈم نازلی کے تبصرے پر اس نے جوابی تبصرہ ماں سوال داغ دیا، جسے سن کر پہلے تو میڈم نے کہا لگایا، پھر بولی، اب میری گاڑی بہت آگے نکل چکی ہے۔ عمر کی اس منزل پر سمارٹ رہنے پر بھی عورت کسی کے لیے زیادہ قابل توجہ نہیں رہتی۔ ویسے بھی اگر میں سمارٹ رہنے کے چکر میں تمہاری طرح صبح صبح جاگنگ کے لیے نکل جاؤں گی تو اس ہاسٹل میں رہنے والی پیاری پیاری لڑکیوں کا خیال کون رکھے گا؟ میں یہاں رہنے والی خواتین کی ضروریات کا خیال رکھتی ہوں، تو بدلے میں میری زندگی بھی خوشحال گزر رہی ہے۔ تمہیں بھی اگر کبھی میری کسی خدمت کی ضرورت پڑے تو بلا تکلف کہہ دینا۔ اپنی بات کے اختتام پر میڈم نازلی نے معنی خیز انداز میں آنکھ ماری تو بشرا سمجھ گئی کہ خدمت سے ان کی کیا مراد ہے۔ وہ جس جگہ موجود تھی وہاں اس قسم کی پیشکش زیادہ تعجب خیز نہیں تھی، اس لیے ذرا سا مسکرائی اور بولی، میں آپ کی اس آفر کو یاد رکھوں گی۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ واپس آ کر مجھے یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ اوکے ڈارلنگ، وش یو بیسٹ آف لک۔ میڈم نازلی نے ایک ادا سے ہاتھ ہلا کر اسے رخصت کی اجازت دی۔ اس کے بعد اس کا سارا دن بہت مصروف گزرا۔ یونیورسٹی میں اس کے کلاس فیلوز اور جاننے والے اس سے اس کے والدین کی موت پر تعزیت کرتے رہے۔ راحیلہ سمیت کچھ نے جاننا چاہا کہ اب وہ کہاں رہ رہی ہے۔ اس نے انہیں اپنی ہاسٹل میں رہائش کے متعلق نہیں بتایا اور کہہ دیا کہ وہ اپنے ایک دور کے عزیز کے گھر رہ رہی ہے اور ان کی درخواست پر اپنا پتہ کسی کو بتانے سے قاصر ہے۔
وہ جن حالات سے گزری تھی ان کے بعد اس طرح کی شرط ایسی عجیب بھی نہیں تھی، اس لیے کسی نے اس پر اپنا پتہ بتانے پر زور بھی نہیں دیا۔ یونیورسٹی میں اس کا کامی اور سلطان سے بھی سامنا ہوا تھا، لیکن دونوں فریقین نے ہی ایک دوسرے کو نظر انداز کر دیا۔ یونیورسٹی میں اس نے بہت زیادہ وقت نہیں گزارا تھا، وہاں سے نکل کر وہ ایک مارشل آرٹ کلب گئی اور وہاں اپنے داخلے کا انتظام کرنے کے بعد حنین کے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ فی الحال اس کی گاڑی اس کے پاس نہیں تھی، اس لیے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہی استعمال کر رہی تھی۔ حنین کے گھر اس کے والدین اور بہنوں سے مل کر اس کا دل مزید دکھ سے بھر گیا۔ اپنے ہونہار بیٹے اور بھائی کے اس بے دردی سے قتل کر دیے جانے پر وہ 5 افراد گویا چلتی پھرتی لاشیں بن چکے تھے۔ حنین کی جدائی کے بے تحاشا دکھ سے گزرتے ہوئے بھی انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ وہ انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ انہیں پتہ چلا کہ بشرا وہ لڑکی ہے جس کے والدین ڈکیتی کی واردات کے دوران بیک وقت ہلاک ہو گئے تھے، تو وہ اپنے ساتھ اس کے دکھ پر بھی آنسو بہاتے رہے۔ انہوں نے اس کا شکریہ بھی ادا کیا کہ وہ خود بیماری سے اٹھنے کے باوجود اتنا سفر طے کر کے تعزیت کے لیے ان کے گھر آئی ہے۔ وہ وزادار لوگ تھے۔ بشرا کے انکار کے باوجود انہوں نے دوپہر کا کھانا کھائے بغیر اسے وہاں سے رخصت نہیں ہونے دیا۔ بشرا بوجھل دل کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو کر اپنے گھر پہنچی، وہ گھر جہاں اس نے اپنی زندگی کے کئی ماہ و سال گزارے تھے اور جسے عائشہ نے بڑے سلیقے سے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ مٹی دھول میں اٹا بالکل ویران پڑا تھا۔ سامان سے بھرا گھر 2 افراد کے نہ ہونے سے بالکل خالی لگ رہا تھا۔ وہ وحشت زدہ سی ایک ایک کمرے میں گھومتی رہی۔ یہ گھر اب سامان سمیت ہی فروخت کیا جانا تھا۔ اس نے عائشہ اور گلزار عاصم کے ملبوسات دیگر ذاتی استعمال کی اشیاء کے ساتھ ایک جگہ اکٹھے کر کے رکھ دیے تاکہ بعد میں انہیں کسی ضرورت مند کے حوالے کر دیا جائے۔ اپنا ذاتی سامان اور تصویروں کے البمز ایک الگ سوٹ کیس میں جمع کر کے رکھے۔ زیورات اور نقد رقم تو پہلے ہی وہاں سے غائب کر لی گئی تھی، اس لیے ایسی کوئی چیز اسے نہیں ملی۔ گلزار عاصم نے اپنی گاڑی کچھ عرصے قبل ہی فروخت کی تھی اور اس کی جگہ کوئی دوسری مناسب قیمت کی سیکنڈ ہینڈ گاڑی لینے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن اس ارادے کی تکمیل سے قبل ہی اجل انہیں اچک کر لے گئی۔ سو گھر میں اس وقت کوئی گاڑی موجود نہیں تھی۔ بشرا کی اپنی گاڑی اس پر ٹوٹنے والی قیامت سے پہلے کی ورک شاپ پر کھڑی تھی۔ ممکن تھا کہ مکینک نے ٹھیک بھی کر دی ہو، لیکن کون تھا جو گاڑی ورک شاپ سے لے کر آتا؟ اس نے سوچا کہ مکینک کو کال کر کے اس سے معلوم کر لے، اور اگر گاڑی ٹھیک ہو چکی ہو تو اسے کہے کہ گھر پر بھجوا دے۔ مکینک کو فون کرنے کے ارادے سے اس نے اپنا موبائل بیگ سے نکالا تو اس پر سونیا کی متعدد مسڈ کالز موجود تھیں۔ یونیورسٹی میں کلاسز کے دوران اس نے موبائل سائلنٹ پر کر دیا تھا اور دوبارہ موبائل دیکھنے کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ اب دیکھا تو مکینک سے پہلے سونیا کو کال کر بیٹھی۔ وہ اس کے لیے پریشان تھی اور پوچھ رہی تھی کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ اس نے سونیا کو اپنے گھر پر موجودگی کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنے سامان کا بھاری سوٹ کیس یہاں سے ہاسٹل شفٹ کرنے کے خیال سے مکینک کو اپنی گاڑی کے لیے کال کرنے جا رہی تھی، تو اس کی اتنی مسڈ کالز دیکھ کر پہلے اسے فون کر بیٹھی۔ تم مجھے ایڈریس بتاؤ، میں خود تمہارے گھر آ جاتی ہوں۔ میری گاڑی میں تم آرام سے سوٹ کیس ہاسٹل لے جا سکتی ہو۔ سن کر سونیا نے فوراً پیشکش کی۔ بشرا اسے زحمت دینے کے خیال سے متعامل تھی، لیکن اس کے اصرار پر اسے ایڈریس بتانا پڑا۔ فون بند کر کے سونیا کے انتظار میں وقت گزارتے ہوئے اس کا ذہن بہت سی الجھنوں کے ساتھ اس الجھن میں بھی گرا ہوا تھا کہ کیا سونیا سچ مچ معاذ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ صرف معاذ کے حوالے سے اس کا اتنا خیال رکھ رہی ہے؟ اس مطلب پرست دنیا میں کیا اب بھی ایسے دیوانے موجود ہیں؟ جواب تھا شاید ہاں۔ تم جا رہے ہو معاذ سائیں؟ اپنے لگائے پودوں میں موجود واحد پھولدار پودے پر نظریں جمائے معاذ سے یہ سوال کرتی لیلا کا لہجہ بجھا ہوا تھا اور آنکھوں میں اداسی ہلکورے لے رہی تھی۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے کہ اب میں سفر کے لائق ہوں اور یہاں کے مسائل بھی حل ہو گئے ہیں، تو اب میں یہاں سے جا سکتا ہوں، معاذ نے بے ساختگی سے جواب دیا۔ حقیقتاً وہ گھر واپس جانے کے خیال سے بہت خوش تھا، اس لیے لیلا کی اداسی کی طرف دھیان نہیں دے سکا تھا۔ قمیصو خان اپنے ساتھیوں کی موجودگی میں طے پانے والے معاہدے کے بعد ان کے ساتھ واپس جا چکا تھا اور خود اس نے فیضو کے ساتھ اس کے علم کا اکتساب کرتے ہوئے شب و روز گزارے تھے۔ فیضو واقعی حیرت انگیز آدمی تھا اور اسے اس مختصر عرصے میں بھی اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا تھا۔ فیضو نے اسے بہت سی ایسی چیزیں ذہن نشین کروائی تھیں جن کی اسے بعد میں بھی مشق کرتے رہنا تھا۔ کچھ خاص تحائف بھی دیے تھے
جن کے بارے میں وہ پر یقین تھا کہ معاذ کو ان کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ معاذ کے لیے یہ سب عجیب ہونے کے باوجود دلچسپ تھے۔ پچھلے 2 دن اس نے عجیب سحر انگیزی کے حصار میں گزارے تھے اور اپنی بے چین طبیعت کو خاصے سرور میں پایا تھا۔ اس کی افتاد طبع اسے نت نئی چیزیں سیکھنے پر ہمیشہ ہی اکساتی رہتی تھیں، اور جو کچھ اس نے یہاں سیکھا تھا وہ بہت ہی انوکھا تھا، اس لیے ذرا زیادہ ہی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اس خوشی میں گھر واپس لوٹنے کی خوشی شامل ہونے کے باعث وہ اتنا مگن تھا کہ لیلا کے احساسات کو نظر انداز کر گیا تھا۔ تم یہاں ہمارے ساتھ خوش نہیں تھے معاذ سائیں؟ لیلا اداسی سے بولی تو اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی خوشی میں اس کی اداسی کو فراموش کر گیا ہے۔ جلدی سے بولا، یہ بات نہیں ہے لیلا، تم لوگوں کے ساتھ میں نے اچھا وقت گزارا۔ تم لوگوں نے جس طرح میری خدمت کی اور مجھے زندگی کی طرف واپس لائے، اس احسان کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، لیکن اس حقیقت کو تو تم بھی سمجھ سکتی ہو کہ گھر ہر انسان کے لیے بے پناہ اہمیت رکھتا ہے، اور ماں باپ سے بڑھ کر کسی تعلق کی اہمیت نہیں ہوتی۔ مجھے بھی اپنے والدین اور بھائی بہن کی پریشانی کا خیال ہے۔ میری گمشدگی پر ان کا ایک ایک دن کس عذاب میں گزر رہا ہوگا، یہ صرف میں ہی سمجھ سکتا ہوں۔ اسی لیے تم لوگوں کی بے حد محبت اور خلوص کے باوجود مزید یہاں رکنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مزید رکا بھی تو کتنے دن رک سکتا ہوں؟ آخر ایک نہ ایک دن تو مجھے یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ میری دنیا تمہاری دنیا سے بہت مختلف ہے۔ میں تمہاری دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا، اور تم میری دنیا میں خوش نہیں رہ سکتی۔ اس لیے اچھا ہے کہ ہم چند دنوں کے اس ساتھ کو ایک خوشگوار یاد کی طرح اپنے دلوں میں سنبھال کر رکھ لیں، اور کبھی زندگی موقع دے تو ان یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کی راہ نکال لیں۔ مجھے موقع ملا تو میں پھر کبھی دوبارہ تم لوگوں سے ملنے یہاں آؤں گا۔ تمہیں موقع ملے تو تم چاچا جی اور مراد کے ساتھ مجھ سے ملنے شہر آ جانا۔ میں نے اپنا پتہ لکھ کر مراد کو دے دیا ہے۔ کراچی آ کر اس پتے کی مدد سے تم لوگ مجھ تک پہنچ سکتے ہو۔ لیلا کے چھوٹے سے جملے میں کتنے شکوے چھپے ہوئے تھے وہ سمجھ رہا تھا، اس لیے اسے بہت کچھ سمجھانے کی اپنی سی کوشش کر رہا تھا۔ لیلا بھی کوئی ناسمجھ لڑکی نہیں تھی۔ اپنی کم عمری کے باوجود اسے زندگی کا بہت تجربہ تھا، اس لیے اس کی بات کے جواب میں کچھ دیر سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی رہی، پھر عجیب سے انداز میں بولی، تم یہ میرے لگائے پودے دیکھ رہے ہو نا معاذ سائیں؟ یہ سبزی ترکاری کے پودے کتنے فائدہ مند ہیں۔ یہ ہمارا پیٹ بھرتے ہیں، ان سے ہمارے جانوروں کو خوراک ملتی ہے، اور ان کی ہریالی آنکھوں کو بھلی لگتی ہے۔ ان سب کے بیچ ایک اکیلا پھولدار پودا ہے جس کا دیکھو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ میرا پیٹ نہیں بھر سکتا، لیکن یہ میرے دل، میری روح کو خوشی دیتا ہے، اس لیے یہ پودا مجھے سب سے بڑھ کر پیارا لگتا ہے، اور جب میں بہت دور سے پانی ڈھو کر لاتی ہوں تو سب سے پہلے اس پودے کو پانی ڈالتی ہوں۔ میں اس پودے کو سوکھتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی معاذ سائیں۔ وہ ان پڑھ اور مہذب دنیا سے دور رہنے والی لڑکی اتنی گہری بات کر جائے گی، معاذ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنی مثال سے واضح کر دیا تھا کہ معاذ کی محبت کتنی ہی لا حاصل سہی، وہ اس محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ اس کا دل دکھ سے بھرنے لگا، اور وہ افسوس سے صبح کی ابتدائی روشنی میں نہائی اس لڑکی کو دیکھنے لگا جس کی زندگی ان پہاڑوں کے بیچ پہلے ہی بہت سخت تھی، اور اس نے ایک اور سختی کو اپنے لیے چن لیا تھا۔ بہت دیر بعد وہ بولنے کے لائق ہوا تو بولا، میرا تم پر کوئی زور نہیں ہے لیلا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم ایک اچھی زندگی گزارو۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ مراد تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر ہو سکے تو تم اس پیارے لڑکے کا ہاتھ تھام لو۔ جو آپ کا حکم سائیں۔ چلو اب چل کر مانی کھا لو، یعنی روٹی، پھر تم کو سفر کے لیے نکلنا ہے۔ بغیر کسی بحث یا اعتراض کے اس کی خواہش پر حامی بھر کر وہ یوں کھڑی ہو کر اس سے بولنے لگی جیسے ان دونوں کے درمیان کسی حساس موضوع کی بجائے موسم کی صورتحال پر گفتگو ہوتی رہی ہو۔ معاذ بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ کچھ دیر میں ناشتے سے فارغ ہو کر وہ وہاں سے روانگی کے لیے تیار تھا۔ زیادہ راہ کے طور پر لیلا نے کھانے پینے کا سامان باندھ کر دے دیا تھا۔ رہنمائی کے لیے ڈیرے سے ایک لڑکا اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ ان دونوں کو ایک ہی گھوڑے پر سفر کرنا تھا، کیونکہ وہاں سواری کے لیے زیادہ گھوڑے موجود نہیں تھے، اور پرسوں ہی چند لوگ عام آبادی کی طرف روانہ ہوئے تھے تاکہ یہاں سے اپنا مال لے جا کر فروخت کرنے اور ضرورت کی اجناس واپس لانے کا کام انجام پا سکے۔ مراد کی خواہش تھی کہ وہ معاذ کو پہاڑوں سے نیچے چھوڑنے جائے،
لیکن اس کے بازو کا زخم ابھی پوری طرح مندمل نہیں ہوا تھا، اس لیے معاذ نے خود سختی سے اسے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ تمہاری بہت یاد آئے گی معاذ سائیں۔ وقت رخصت وہ سب سے گلے مل رہا تھا تو مراد نے اس کے گلے لگ کر بڑی محبت سے کہا، میں بھی تم لوگوں کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ معاذ نے مسکراتے ہوئے اس کا شانہ تھپکا۔ ڈیرے کے تقریباً سب ہی لوگ اسے رخصت کرنے آئے تھے۔ وہ سب سے گلے مل کر ان کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتا رہا۔ سب سے آخر میں وہ فیضو سے ملا اور بولا، مجھے یقین ہے کہ آپ کی کشش مجھے دوبارہ ضرور یہاں لائے گی چاچا جی۔ فیضو نے کوئی جواب نہیں دیا اور کھڑا مسکراتا رہا۔ اس کے پہلو میں ہی لیلا بھی کھڑی تھی، بالکل سپاٹ چہرے اور بے تاثر آنکھوں کے ساتھ، لیکن معاذ جانتا تھا کہ بظاہر سخت اور سرد نظر آنے والی اس لڑکی کے اندر بھی بڑی نرمی اور حساسیت ہے۔ اس نے دھیرے سے لیلا کے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنے ساتھ جانے والے لڑکے کے پیچھے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی لڑکے نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ اس نے فضا میں ہاتھ لہرا کر سب کو خدا حافظ کہا۔ جواب میں بیک وقت بہت سے ہاتھ فضا میں لہرائے اور گھوڑا آگے بڑھ گیا۔ اسے رخصت کرنے کے لیے آنے والے اپنی جگہ کھڑے دور جاتے گھوڑے اور اس کے سواروں کو دیکھتے رہے۔ معاذ بھی بار بار گردن موڑ کر انہیں دیکھتا رہا۔ آخر وہ سب اسے نظر آنا بند ہو گئے۔ اب وہ راستے کی طرف متوجہ تھا۔ راستہ ناہموار اور ٹیڑھا میڑھا تھا۔ ہر طرف ایک جیسی بھوری اور سلیٹی رنگت والی خشک اور بنجر پہاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ گرمی کا موسم نہیں تھا اور ابھی دن کا ابتدائی حصہ ہی تھا، اس کے باوجود سورج کی تمازت کافی محسوس ہو رہی تھی۔ معاذ فیضو کا دیا ہوا جوڑا پہنے ہوئے تھا اور اس کے سر پر بھاری پگڑی بھی موجود تھی، جس کے بوجھ کے باوجود افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر سر پر یہ بھاری بلدار پگڑی نہ ہوتی تو کھوپڑی کے اندر اس کا بھیجا پکنے لگتا۔ یہ کیرتھر اس کے کیرتھر سے بہت مختلف تھا جس کی سیر کے لیے وہ اپنے یونیورسٹی فیلوز کے ساتھ آیا تھا۔ اس کیرتھر پر تو بہار سی آئی ہوئی تھی اور ہر طرف سبزہ بکھرا ہوا تھا، لیکن یہاں اس حصے میں بس بنجر اور خشک پہاڑیاں تھیں جن کے درمیان سفر کرتے ہوئے دل عجیب سی وحشت محسوس کرتا تھا۔ راستے اتنے گنجلک تھے کہ انہیں ذہن نشین کرنا کسی عام بندے کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ کارنامہ وہی انجام دے سکتے تھے جو ان پہاڑیوں کے باسی تھے۔ کیرتھر کے آس پاس آباد گاؤں دیہاتوں کی بات الگ تھی، لیکن پہاڑوں پر ان کی سختیوں کے درمیان تو وہ رہ سکتے تھے جو سر پھرے تھے، یا پھر جن کو ساری دنیا سے چھپ کر رہنے کے لیے محفوظ ٹھکانوں کی حاجت تھی۔ ڈاکوؤں نے ایسے ہی کیرتھر کی ناقابل رسائی پہاڑیوں میں اپنی کمین گاہیں نہیں بنا رکھی تھیں۔ معاذ کو یاد آیا کہ فیضو نے ایک گاؤں کا نام بتا کر اسے وہاں ایک بندے کا نام بتایا تھا اور کہا تھا کہ اگر کبھی یہاں آنے کی ضرورت پڑے تو اس بندے کے پاس چلے جانا، وہ تمہیں یہاں پہنچا دے گا۔ یقیناً فیضو جانتا ہوگا کہ خود معاذ اپنی یادداشت کے سہارے وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہاں کے راستے ہی ایسے نہ تھے کہ ایک آدھ بار میں کسی کو یاد ہو جاتے۔ بھٹکنے کی صورت میں زندگی بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ وہ اپنے کم گو راہبر کے ساتھ آگے بڑھتا رہا اور سوچتا رہا۔ سفر کے آغاز سے پہلے ہی اسے بتا دیا گیا تھا کہ سفر طویل اور دشوار ثابت ہوگا۔ اصل میں وہ کراچٹ سینٹر سے بہت دور کیرتھر کے اس حصے میں تھا جو بلوچستان کی حدود میں آتا تھا۔ 2 دن پہلے فیضو نے اس پر ایک انکشاف بھی کیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ ڈیرے پر موجود اس سمیت ہر شخص کسی نہ کسی وجہ سے عام لوگوں سے ہٹ کر وہاں چھپ کر رہ رہا ہے۔ کسی کو خاندانی دشمنیوں نے اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، کوئی کسی جرم کا مرتکب ہونے کے بعد اپنی جان بچانے کے لیے وہاں چھپا بیٹھا تھا، کسی نے قرض کے بوجھ سے جان چھڑانے میں ناکام ہو کر یہاں پناہ لے لی تھی۔ خود مراد کا باپ سجاول کسی زمانے میں نامی گرامی ڈکیت ہوتا تھا۔ اس کے ڈاکوں کی سب سے زیادہ شہرت تھی، اس لیے جب وہ ڈکیتی سے تائب ہوا تو اس کے پاس عام لوگوں میں جا بسنے کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ اپنے ساتھ ہی تائب ہونے والے 2-3 ڈاکوؤں کے ساتھ انہی پہاڑوں میں بس گیا۔ ان کے خاندان بھی ان کے ساتھ تھے اور آبادیوں میں ان کے چند بہت قریبی اور بااعتماد عزیز ہی ایسے تھے جن سے ان کے خفیہ رابطے تھے۔ ان عزیزوں اور فیضو کی طرح پہاڑوں پر آنے والے چند لوگوں کے ذریعے وہ اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرتے تھے۔ فیضو اور اس جیسے دوسرے مصیبت زدہ لوگوں کو سجاول نے ہمدردی میں پناہ دی تھی اور اب وہ سب وہاں ایک خاندان اور قبیلے کی طرح مل جل کر رہتے تھے۔ وہاں رہتے رہتے ان کی نسل جوان ہو گئی تھی اور اب شاید پہلے جیسے اندیشے اور خطرات باقی نہیں رہے تھے، لیکن اب وہ عام آبادیوں میں واپس نہیں جانا چاہتے تھے۔
ان کا خیال تھا کہ پہاڑ انہیں راس آ چکے ہیں اور یہاں جیسا سکون انہیں کہیں نہیں مل سکتا۔ شاید وہ اپنے اس خیال میں درست بھی تھے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو عام لوگوں سے تقریباً کاٹ کر رکھا ہوا تھا، اور اتنے برسوں بعد بھی مخصوص لوگوں کے علاوہ کسی کو ان تک رسائی نہیں تھی۔ وہ خود کو لوگوں کی نظروں میں لانا بھی نہیں چاہتے تھے، اس لیے معاذ کو روانگی سے قبل اس سلسلے میں خصوصی ہدایات دی گئی تھیں، اور اس سے وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ شہر پہنچنے کے بعد ان کے بارے میں کسی کو ایسی کوئی بات نہیں بتائے گا جو کسی کو ان تک رسائی دے سکے۔ معاذ نے بخوشی ان سے وعدہ کر لیا تھا۔ اس نے ان لوگوں کا طرز زندگی دیکھا تھا، وہ بہت سخت زندگی گزار رہے تھے اور اس زندگی میں کسی جرم کا شائبہ تک نہیں تھا، تو اسے کیا ضرورت پڑی تھی کہ ان کی پرسکون زندگیوں میں خلل ڈالتا۔ وہ اس کے محسن تھے اور وہ اپنے محسنوں کو کوئی نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے ان سے یہ اصرار بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اسے کراچٹ سینٹر پہنچائیں۔ وہ اس پر راضی ہو گیا تھا کہ وہ اسے سندھ کے کسی گاؤں تک پہنچا دیں، تو آگے وہ خود اپنے لیے راہ تلاش کر لے گا۔ چنانچہ اسے ان بے رحم پہاڑوں میں ایک طویل سفر کرنا تھا۔ سفر کی ابتدا نے ہی بتا دیا تھا کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہی حلق میں کانٹے پڑنے لگتے تھے اور وہ چھاگل سے منہ لگا کر چند گھونٹ پانی پینے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اس کا ہم سفر البتہ راستے کی ان سختیوں کا عادی تھا اور اس نے ایک آدھ بار ہی پانی پیا تھا۔ ہم اس علاقے سے کافی آگے نکل گئے ہیں جہاں ڈاکوؤں کا خطرہ رہتا ہے۔ دوپہر کے بعد اس کے ہم سفر اور رہنما نے اسے آگاہ کیا۔ روانگی کے وقت ہی ان کے درمیان یہ طے ہو گیا تھا کہ وہ دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے نہیں رکیں گے تاکہ دن کی روشنی میں زیادہ سے زیادہ سفر طے ہو جائے۔ بھوک محسوس ہوتی تو وہ چلتے چلتے ہی اپنے پاس موجود چنے یا بھنی مکئی کھا کر گزارا کر سکتے تھے، لیکن دونوں ہی نے ابھی تک کچھ کھانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی اور ان کا سفر مستقل جاری تھا۔ ڈاکوؤں والے علاقے سے آگے نکل کر اس کے ساتھی نے پیاسے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے گھوڑا روکا تو اسے اکڑی ہوئی پیٹھ کو سیدھا کرنے کا موقع ملا۔ گھڑ سواری سے واقفیت الگ بات تھی، لیکن گھوڑے کی پیٹھ پر اتنا لمبا سفر طے کرنے کا اس کا یہ پہلا موقع تھا۔ پھر وہ ابھی حال ہی میں صحت یاب ہوا تھا۔ فیضو کے کیے بہترین علاج کے باوجود اس کے جسم میں ہونے والی خون کی کمی ایک دم ہی تو پوری نہیں ہو سکتی تھی، چنانچہ کمزوری نے بھی اسے تھکانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا۔ گھوڑے کے پانی پینے تک اس کے ساتھی نے اسے کچھ کھا لینے کا مشورہ دیا، لیکن اس نے مٹھی بھر مکئی کے علاوہ کچھ نہیں کھایا۔ دوبارہ سفر شروع ہوا تو وہ خود کو کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ بغیر رکے سفر کرنے کا مشورہ انہیں فیضو نے دیا تھا۔ قمیصو خان کو قابو میں کر لینے اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ معاہدہ طے پا جانے کے باوجود وہ بہت زیادہ مطمئن نہیں تھا، اور اسے خدشہ تھا کہ ڈاکوؤں کا کوئی گروہ قمیصو خان سے بغاوت کر کے بھی انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اپنے ایک گروپ کے کامیابی سے نکل جانے کے باوجود اندیشے مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے تھے، اس لیے اپنے طور پر احتیاط کرنا ہی بہتر سمجھا جا رہا تھا۔ دوسرے حصے میں شروع ہونے والا ان کا یہ سفر اس وقت تک جاری رہا جب تک کیرتھر پر اندھیرے نہیں اترنے لگے۔ ویسے بھی اب موسم تبدیل ہو رہا تھا اور دن چھوٹے ہونے لگے تھے، اس لیے رات ذرا جلدی اتر آئی تھی۔ شام گہری ہوئی تو وہ ایک مناسب جگہ دیکھ کر رک گئے اور آگ جلا لی۔ ذرا دیر سستانے کے بعد کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اس کا راہبر اسے بتانے لگا کہ اگر انہوں نے الصبح سفر کا آغاز کر دیا تو کل دوپہر تک اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ کھانے کے نام پر ان کے پاس روٹیاں، پیاز اور گڑ کی ڈلیاں موجود تھیں۔ یہی کھانا ایسا تھا جو گرمی کے باوجود خراب نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ سفر میں اسی طرح کا کھانا کھاتے تھے۔ معاذ کو یہ سب کھانے کا تجربہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ بڑے مزے سے اس کھانے کو کھا رہا تھا۔ پورے دن کی بھوک اور تھکن کے بعد شاید ہر چیز نعمت لگتی ہے، وہ بھی مزے سے اس فقیرانہ کھانے کو کھا رہا تھا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز نے چونکا دیا۔ اس نے اور اس کے ساتھی نے بیک وقت کھانے سے ہاتھ روک کر اطراف میں نظریں دوڑائیں۔ چار گھڑ سوار آندھی طوفان کی طرح ان کی طرف چلے آ رہے تھے۔ اپنے حلیے سے وہ ڈاکو لگتے تھے۔ معاذ نے بے ساختہ ہی 32 بور کے اس ریوالور کی طرف ہاتھ بڑھایا جو اسے لیلا نے روانگی کے وقت اپنی حفاظت کے لیے دیا تھا۔ اس کے ہاتھ بڑھاتے ہی ایک گولی سنسناتی ہوئی اس کے قریب سے گزری اور کوئی چیخ کر بولا، خبردار ہتھیاروں کو ہاتھ نہ لگانا ورنہ اگلی گولی تمہارے بھیجے کے اندر ہوگی۔
معاذ کو اپنا ہاتھ پیچھے کرنا پڑا۔ اس اثنا میں وہ چاروں ان کے قریب آ کر رک چکے تھے اور خونخوار نظروں سے ان دونوں کو گھور رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے سنگرام؟ تمہارے سردار سے ہمارا معاہدہ طے ہو گیا تھا کہ تم لوگ ہمیں پہاڑوں میں سفر کرتے ہوئے تنگ نہیں کرو گے، پھر یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ معاذ کے ساتھی نے ایک ڈاکو کو شناخت کرتے ہوئے اس سے غصے سے پوچھا۔ سردار کی تو؟ سنگرام نامی ڈاکو نے خمیسو خان کو ایک گندی سی گالی دی اور بولا، سردار پہلے تو زنانیوں کی طرح تم لوگوں کے قبضے میں چلا گیا اور پھر بزدلوں کی طرح اپنی جان بچانے کے لیے تم سے معاہدہ بھی کر بیٹھا، لیکن میں ایسے کسی وعدے کو نہیں مانتا۔ اس جھگڑے میں میرا بھائی اور بھانجا اپنی جان سے گئے ہیں، میرے اس ساتھی کا جوان بیٹا مارا گیا ہے، ہمارے سینوں میں آگ لگی ہے، ہم سردار کی خاطر تمہیں क्षमा نہیں کر سکتے۔ ہم سردار اور اس کے پٹھوؤں کو چھوڑ آئے ہیں اور اب ہم چار کا اپنا گروہ ہے، ہم دیکھیں گے کہ تمہارے لوگ کیسے اس راستے پر سفر کرتے ہیں۔ ہمارے 3 ساتھیوں کے بدلے تم سب اپنی جان سے جاؤ گے۔ ابھی تمہاری باری ہے، تمہارے بعد ان کا نمبر آئے گا جو یہاں سے نکل تو گئے ہیں لیکن کبھی واپس ڈیرے پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ بولتے بولتے سنگرام نے اپنی رائفل سے معاذ کے سر کا نشانہ باندھ لیا۔ ٹھیک ہے، تمہاری دشمنی ہم سے ہے، تم چاہو تو مجھے گولی مار سکتے ہو، لیکن اس لڑکے کو جانے دو، اس کا تعلق ڈیرے سے نہیں ہے، یہ ہمارا مہمان ہے اور میں اسے چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ معاذ کے ساتھی نے ملتجی لہجے میں سنگرام ڈاکو سے درخواست کی تو وہ زور زور سے کہے لگانے لگا، پھر وحشت زدہ لہجے میں بولا، تمہارا گھوڑا اور یہ چھوکرا، کوئی نہیں بچے گا۔ ہمارے ساتھیوں کی موت کا حساب ڈیرے سے سمبند رکھنے والے ہر جاندار کو دینا ہوگا۔ لیکن معاذ کے ساتھی نے کچھ اور کہنا چاہا، لیکن سنگرام لبلبی دبا چکا تھا، گولی چلنے کے دھماکے میں اس کے الفاظ انسنے رہ گئے تھے۔ بشریٰ اپنے سامنے موجود رپورٹ توجہ سے پڑھ رہی تھی۔ اس رپورٹ میں عرفان اللہ کے خاص آدمی بازل کے بارے میں معلومات درج تھیں۔ رپورٹ کے مندرجات کے مطابق بازل کی ماں بازار حسن کی ایک نامی گرامی طوائف تھی، جس کا اپنے دور عروج میں شوکت عرف شوکا نامی ایک گنڈے سے چکر چل گیا تھا۔ شوکت خوبرو بھی تھا اور جیدار بھی نظر آتا تھا، اس لیے تاج بائی اس پر اتنی بری طرح فریفتہ ہوئی کہ سب کی مخالفت کے باوجود اس سے شادی کے لیے اڑ گئی۔ سونے کی چڑیا ہاتھوں سے اڑتے دیکھ کر اس کے والی وارثوں نے بہت ہاتھ پیر مارے، یہاں تک کہ شوکے کو گنڈوں سے ڈرانے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن شوکا زیادہ بڑا گنڈا تھا، اسے دھمکی دینے کے لیے جانے والے گنڈے اپنی ٹانگوں پر واپس نہ آ سکے اور یوں تاج بائی کے پچھلوں کو ہار ماننا پڑی۔ شوکے سے نکاح پڑا کر تاج بائی کوٹھے سے تو نکلنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن پیشے سے اس کی جان نہیں چھوٹ سکی۔ فرق پڑا تو صرف اتنا کہ پہلے باپ بھائی اس کی دلالی کرتے تھے، اب شوہر دلالی کرنے لگا۔ تاج بائی کوئی شریف عورت نہیں تھی کہ اس پر دھندا کرنا گراں گزرتا، لیکن وہ اپنے ساتھ ہونے والے اس دھوکے پر بہت تل ملائی۔ شوکے کی گرفت سے نکلنا بھی آسان نہیں تھا، وہ بہت تیز آدمی تھا اور تاج بائی کے لیے گاہک خود منتخب کرتا تھا۔ تاج بائی اس کے لیے دولت کے حصول کے علاوہ اہم حلقوں میں تعلقات پیدا کرنے کا بھی ایک ذریعہ تھی۔ شوکا بہت اونچی اڑان اڑنے کی فکر میں تھا اور مطمئن تھا کہ بالکل صحیح سمت میں پیش قدمی کر رہا ہے۔ تاج بائی کے ذریعے اس نے جن بااثر لوگوں سے تعلقات قائم کر لیے تھے، ان میں سے ایک صنعت کار کا بیٹا عرفان اللہ بھی شامل تھا، وہی عرفان اللہ جو سلطان کا باپ تھا۔ عرفان اللہ نے شوکے سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اپنے باپ کے خاص آدمیوں میں شامل کروا دے گا، لیکن اس سے پہلے کہ یہ وعدہ وفا ہوتا شوکا مارا گیا۔ شوکے کی موت کے 4 ماہ بعد بازل پیدا ہوا۔ تاج بائی نے شوہر کے مرنے کے بعد میکے والوں کے پیغامات ملنے کے باوجود کوٹھے پر واپس لوٹنا قبول نہیں کیا اور شوکے کے گھر پر بیٹھ کر ہی دھندا کرتی رہی۔ کہنے والے کہتے تھے کہ شوکے کی موت میں تاج بائی کا ہاتھ تھا، لیکن کبھی کوئی ثبوت سامنے نہ آ سکا۔ اب تاج بائی ایک کوٹھی میں رہتی تھی اور کچھ لڑکیوں کی مدد سے اپنا کاروبار جاری رکھے ہوئے تھی۔ پرانے گاہکوں میں سے عرفان اللہ سے آج بھی اس کے مراسم تھے اور عرفان اللہ اس پر اتنا مہربان تھا کہ اس کے بیٹے بازل کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر رکھا تھا، بلکہ عملاً بازل ہی اس کے سارے آدمیوں کو ہینڈل کرتا تھا اور خود اس طرح عرفان اللہ کی ناک کا بال بنا ہوا تھا کہ وہ مشکل سے ہی اس کی کوئی بات رد کرتا تھا اور زیادہ تر اسے اپنے ساتھ رکھنا پسند کرتا تھا۔ آگے بازل کے کردار پر بھی روشنی ڈالی گئی تھی۔ پوری رپورٹ پڑھنے کے بعد بشریٰ کی پیشانی پر
بل پڑ گئے اور بے ساختہ ہی اسے بازل کی آنکھیں یاد آئیں، غلیظ، ہولناک اور شفاف آنکھیں جو اس کی اچھی بھلی شکل و صورت کے باوجود اس کی شخصیت کو کراہیت امیز بنا دیتی تھیں۔ شاید اس کی رگوں میں بہتے گندے خون کی ساری گندگی تھی جو اس کی آنکھوں میں اتر آئی تھی، یا پھر وہ آنکھیں اس کے کردار کا آئینہ تھیں۔ وجہ جو بھی تھی، وہ بشریٰ کے لیے ایک قابل نفرت شخص تھا جسے اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے وہ بے حد بے چین تھی۔ اس کے بارے میں یہ معلومات بھی اس نے اسی لیے حاصل کی تھی کہ اندازہ لگا سکے بازل پر کس طرح ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے۔ رپورٹ نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن وہ محسوس کر رہی تھی کہ رپورٹ کا ایک پہلو اب بھی تشنا ہے۔ اس تشنگی کو دور کرنے کے لیے اس نے اپنا موبائل نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہائے بشریٰ، کیسی ہو؟ دوسری گھنٹی مکمل ہونے سے قبل اس کی کال ریسیو کر لی گئی اور جوش سے پوچھا گیا۔ بولنے والے کی آواز سے ظاہر تھا کہ وہ ذرا سا ہانپ رہا ہے۔ کیا جاگنگ کر رہے تھے؟ بشریٰ نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی اور قدرے حیرت سے پوچھا۔ ہاں یار، آج آنکھ دیر سے کھلی، لیکن میں نے سوچا کہ جاگنگ کا ناغہ نہ کروں۔ ویسے لڑکیاں مجھ بیچارے کو گھاس نہیں ڈالتیں، موٹا اور بھدا ہو گیا تو بالکل ہی کوئی منہ نہیں لگائے گی۔ شوخ لہجے میں بولتا ہوا وہ کس جانب اشارہ کر رہا تھا بشریٰ جانتی تھی۔ اعجاز یونیورسٹی میں اس سے سینئر تھا اور معاذ والے بیچ سے پہلے پاس آؤٹ ہوا تھا۔ کچھ یونیورسٹی کے حوالے سے اور کچھ اپنے والد گلزار عاصم کے حوالے سے اس کی اعجاز سے اچھی جان پہچان تھی، اور اسے اندازہ تھا کہ اعجاز اس کے لیے پسندیدگی کے جذبات رکھتا ہے، لیکن خود اس کے دل میں اعجاز کے لیے ایسا کوئی جذبہ بیدار نہیں ہو سکا تھا، اس لیے اس نے کبھی اس کی پذیرائی نہیں کی تھی اور اپنی دوستی کو اپنے پروفیشن تک ہی محدود رکھا ہوا تھا۔ اعجاز نوجوان صحافی تھا اور تازہ تازہ ڈگری لے کر میدان میں اترا تھا، اس لیے بھرپور جوش اور محنت سے کام کر رہا تھا، اور مختصر عرصے میں اس نے اپنی اچھی خاصی ساکھ بنا لی تھی۔ بازل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اس نے اعجاز سے ہی مدد لی تھی، اور اب اس کی میل کی ہوئی رپورٹ پڑھ کر اس سے رابطہ کیا تھا۔ پوستیوں کی طرح دن چڑھے تک سونے والوں کو موٹا بھدا ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا، بے وقت کی گئی جاگنگ اور ایکسرسائز بھی نہیں۔ یہ ہوتی ہے احسان فراموشی۔ میں رات کے آخری پہر تک محترمہ کی فرمائش پوری کرنے کے لیے جاگتا رہا، اور یہاں بجائے تھینک یو بولنے کے بعد دعائیں دی جا رہی ہیں۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا۔ بد دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، اصل میں آدمی کے اعمال ہی اسے لے ڈوبتے ہیں۔ بہرحال میں نے تمہیں تھینک یو بولنے کے لیے ہی فون کیا تھا، لیکن تمہاری باتوں میں موقع نہیں مل سکا۔ اس کے ماتھے کے بل ابھی تک برقرار تھے اور نظریں رپورٹ کے الفاظ پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے باوجود وہ اعجاز سے بہت پرسکون لہجے میں بات کر رہی تھی۔ تو اب بول دو تھینک یو، دیر سے بولنے پر میں سر چارج تھوڑی لگا دوں گا۔ اعجاز نے اپنے خفگی بھرے لہجے کو برقرار رکھا۔ جواب میں بشریٰ خنکاری اور بولی، وہ کیا ہے کہ میں نے تھینک یو بولنے کا پروگرام ذرا ڈیلے کر دیا ہے۔ اب میں تمہیں اس وقت تھینک یو بولوں گی جب تم اس رپورٹ کو مکمل کرو گے، ابھی اس میں ذرا سی تشنگی ہے۔ وہ کیا؟ اعجاز نے بے ساختہ ہی پوچھا۔ رپورٹ میں تم نے یہ واضح نہیں کیا کہ شوکت کی موت کن حالات میں ہوئی، تاج بائی پر اس کی موت کے سلسلے میں کیوں شک کیا گیا اور وہ اس شک کے باوجود کیسے بچ نکلی، وغیرہ وغیرہ۔ آئی سی، اصل میں تم نے مجھے بازل کے بارے میں معلومات دینے کا کہا تھا، تو اس لیے میں نے اس کی ذات پر زیادہ فوکس رکھا اور بس مختصر فیملی بیک گراؤنڈ بتانے پر ہی اکتفا کیا۔ بازل کے بارے میں تمہاری رپورٹ اچھی ہے، میں نے سب پڑھ لیا ہے کہ وہ دور طالب علمی ہی سے کیسا رہا تھا۔ اس جیسے آدمی کے جواری، شرابی اور عیاش ہونے پر کسی کو حیرت نہیں ہو سکتی۔ میں نے تمہارا رپورٹ کیا ہوا ہر واقعہ بہت توجہ سے پڑھا ہے۔ ممکن ہے ان میں سے کوئی بات میرے لیے مفید بھی ثابت ہو، لیکن میں اس حوالے سے کچھ بھی مس نہیں کرنا چاہتی، اس لیے پلیز تم مجھے شوکت کی موت کے بارے میں بھی ممکنہ معلومات حاصل کر کے بھیجو، بشریٰ نے اس سے درخواست کی۔ میں یہ کر دوں گا بشریٰ، لیکن تم بتاؤ کہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ اتنی بات تو میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ عرفان اللہ اور یزدانی سے تمہاری دشمنی چل رہی ہے، اور بازل عرفان اللہ کا خاص آدمی ہے، شاید اس لیے تم اس کے ذریعے عرفان اللہ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتی ہو، لیکن میرا مشورہ ہے کہ تم خود کو دشمنی کے اس چکر سے نکال لو۔ وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، ان کی وجہ سے پہلے ہی تم ناقابل تلافی نقصانات اٹھا چکی ہو، اب مزید خود کو تباہ کرنے والے کام نہ کرو۔ اعجاز ہمدردی سے اسے سمجھانے لگا۔
اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو بتا دو اعجاز، میں کسی اور سے مدد لے لوں گی۔ اس کی نصیحت کے جواب میں بشریٰ اسپاٹ لہجے میں بولی تو اس بار اس نے حقیقتاً ایک آہ بھری اور جواب میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، میں تمہارا کام کر دوں گا، لیکن تم وعدہ کرو کہ اس سلسلے میں کسی سے رابطہ نہیں کرو گی۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے شعبے میں بھی کتنی کالی بھیڑیں بری ہوئی ہیں؟ ہو سکتا ہے تم کسی کو قابل بھروسہ جان کر اس سے اس سلسلے میں بات کرو اور وہ عرفان اللہ کا نمک خوار نکلے۔ یہاں کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے پیشے کا وقار اور قلم کی سچائی کس کے ہاتھوں بیچ رکھی ہے، اس لیے تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم میرے سوا کسی سے اس سلسلے میں مدد نہیں مانگو گی۔ اعجاز کے انداز میں اس کے لیے گہری فکر مندی تھی۔ تو تم کتنے دنوں تک میری مطلوبہ معلومات فراہم کر دو گے؟ اعجاز کی باتوں کے جواب میں اس نے جو سوال کیا اس میں ایک واضح احساس فتح مندی تھا۔ آج کل میں اپنے ایک اسائنمنٹ کے سلسلے میں سخت بیزی ہوں، لیکن کوشش کروں گا کہ جلد از جلد تمہارا کام کر دوں۔ اعجاز نے اسے جواب دیا، ٹھیک ہے، کوشش کرنا کہ جلد اپنا یہ وعدہ ایفا کر دو، دوسری صورت میں میرے ہر نقصان کا بوجھ تمہیں اپنے شانوں پر اٹھانا پڑے گا۔ اس نے اپنے الفاظ سے واضح کر دیا کہ اسے ٹالنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ اس بار اعجاز جواب میں کچھ نہ کہہ سکا اور اپنی جگہ پر کراہ کر رہ گیا۔ معاذ اپنے ساتھی اور سنگرام کے درمیان جاری مکالمے کو سننے سے زیادہ سنگرام اور اس کے ساتھیوں کی حرکات و سکنات پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھا۔ ایسے تناؤ زدہ ماحول میں مقابل کی حرکات و سکنات کا فرصت سے مطالعہ و تجزیہ صورتحال سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سنگرام کی آنکھوں کے تاثرات اور لبلبی پر جمی انگلی کے تناؤ نے معاذ کو بتا دیا تھا کہ وہ گولی چلانے میں کسی تعامل سے کام نہیں لے گا، اس لیے وہ گولی کے دھماکے کی آواز پیدا ہونے کے ساتھ ہی حرکت میں آ گیا تھا۔ کم و بیش یہی حرکت اس کے ساتھی نے بھی کی تھی، لیکن ان دونوں کے رد عمل میں واضح فرق تھا۔ اس کا ساتھی اسے بچانے کے لیے چیختا ہوا خود گولی کے سامنے آ گیا تھا اور اس کے حصے کی گولی اپنے سینے پر کھا کر زمین پر گر چکا تھا، جبکہ وہ کسی سپرنگ کی طرح اچھل کر ذرا دائیں جانب گرا تھا اور اسی جگہ پر ساکت رہنے کے بجائے رول کرتا ہوا وہاں سے پیچھے ہٹ گیا تھا، اور اس کے اس اقدام نے اس کی جان بچانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ سنگرام کے ایک ساتھی نے عین اسی جگہ فائر کیا تھا جس جگہ وہ گرا تھا۔ اگر وہ رول کر کے وہاں سے ہٹ نہ جاتا تو گولی اس کے جسم کو چھید ڈالتی۔ وہ نہ صرف گولی کی زد میں آنے سے بچا بلکہ حیرت انگیز پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے پاس موجود پسٹل کو بھی استعمال میں لے آیا۔ اس کا نشانہ سنگرام کا وہ ساتھی تھا جو گولی کھا کر گر جانے والے اس کے محسن لڑکے پر ایک بار پھر فائر کرنے جا رہا تھا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ اس کی چلائی ہوئی گولی اس شخص کی کھوپڑی میں بائیں جانب سے داخل ہوئی اور اس کی کھوپڑی کو پاش پاش کر ڈالا۔ اپنے ساتھی کے اس انجام پر سنگرام اور اس کے باقی بچ جانے والے دو ساتھی لمحہ بھر کے لیے دم بخود رہ گئے، اور لمحے بھر کی یہ تاخیر معاذ کے لیے بہت کافی تھی۔ اس نے یکے بعد دیگرے سنگرام کے ساتھیوں پر دو گولیاں چلائیں اور وہ چھپکلیوں کی طرح پٹ سے زمین پر گر گئے۔ اب صرف سنگرام باقی بچا تھا جو اپنے ساتھیوں کا انجام دیکھ کر مجنونانہ انداز میں چنگاڑا اور رائفل کا رخ معاذ کی طرف کر کے لبلبی دبا دی۔ اپنی جدید رائفل یقیناً وہ برسٹ پر سیٹ کر چکا تھا، اس لیے معاذ نے ایک ساتھ کئی گولیاں چلنے کی آواز سنی اور یقینی موت کو محسوس کرنے کے باوجود زندہ رہنے کی جبلی خواہش کے تحت اپنی جگہ سے اچھل کر خود کو گولیوں کی زد میں آنے سے بچانے کی کوشش کی۔ اپنی اس کوشش کے نتیجے میں کامیاب ہونے پر وہ خوش سے زیادہ حیران تھا۔ کھلی جگہ پر کسی رائفل کے برسٹ سے یوں عام سی اچھل کود کی مدد سے بچ نکلنا ایک معجزہ ہی تو تھا، اور دوسری حیران کن بات یہ تھی کہ ایک کے بعد دوسرا برسٹ نہیں مارا گیا تھا۔ اپنی حیرت کو دور کرنے کے لیے اس نے سنگرام پر نظر ڈالی تو دنگ رہ گیا۔ اس کے ہاتھ سے رائفل چھوٹ چکی تھی اور وہ دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھے اذیت سے دوہرا ہوتا گھٹنوں کے بل زمین پر گرا ہوا تھا۔ معاذ دیکھ سکتا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر جس جگہ جمے ہوئے تھے وہاں ایک خنجر دستے تک گھسا ہوا تھا اور خون اس کی انگلیوں کے درمیان سے بہتا ہوا نیچے گر رہا تھا۔ جلتے الاؤ کی روشنی میں دکھائی دیتا یہ منظر خاصا بھیانک تھا۔ معاملے کو کچھ کچھ سمجھتے ہوئے معاذ نے اپنے ساتھی پر نظر ڈالی۔ وہ اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نظریں ملنے پر شاید اس نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن شدید اذیت کے باعث اس کے ہونٹ بس کھنچ کر رہ گئے۔ معاذ دوڑتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ ان کا گھوڑا بھی گولیوں کا نشانہ بن کر گر چکا تھا
اور زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ معاذ نے بمشکل اس کی ذہن کے ساتھ بندھی پانی کی چھاگل نکالی اور لبے دم لڑکے کے بنچے ہوئے ہونٹوں پر پانی کی دھار گرائی۔ پانی کے چند قطرے اس کے منہ کے اندر گئے اور باقی پانی یوں ہی بہہ گیا۔ معاذ کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم نے ایک آخری جھٹکا لیا اور روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ معاذ نے پانی پلانے کے لیے اس کے سر کو بائیں بازو کی مدد سے اوپر اٹھایا ہوا تھا۔ وہ زندگی کی بازی ہار گیا تو اس نے بھی ہارے ہوئے انداز میں اس کا سر آہستگی سے زمین پر رکھ دیا۔ اس جوان لڑکے کی موت نے اس کے اندر سکوت سا طاری کر دیا تھا۔ وہ لڑکا اس کا کوئی بھی تو نہیں تھا، پھر بھی اس پر اپنی جان وار گیا تھا، صرف اس لیے کہ اس نے اسے بحفاظت یہاں سے نکال لے جانے کا فریضہ اپنے ذمہ لیا تھا۔ فرض کی انجام دہی کے لیے بے مثل قربانی دینے والے اس لڑکے سے کیا کوئی سبق سیکھ سکتا تھا؟ کون تھا ان میں سے جو اپنے مفاد کے حصول کے لیے عوام کے سامنے جھوٹے عہد اور قسمیں اٹھاتا ہوا اس لڑکے کی طرح اپنا فرض پورا کرنے کی نیت رکھتا تھا؟ پوری پکی اور سچی نیت نہ سہی، تھوڑی سی کچی پکی نیت ہی سہی، تو ایسے بے مثال کردار رکھنے والے لڑکے کی لاش کے کنارے معاذ ساکت بیٹھا تھا تو یہ کچھ ایسا انوکھا نہیں تھا۔ اسے تو یوں لگ رہا تھا کہ وہ اپنے سگے بھائی کی لاش کے پاس بیٹھا ہو، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اسے اس لڑکے کا نام بھی ڈھنگ سے یاد نہیں تھا۔ فیضو چاچا اسے کچھ ایسے انداز میں پکارتے تھے کہ کبھی اسے بلال سنائی دیتا تھا اور کبھی بلاول۔ جانے دونوں میں سے کون سا نام ٹھیک تھا؟ اب کوئی معاذ کو بتانے والا نہیں تھا۔ معاذ کو ایسی کسی معلومات کے حصول میں دلچسپی بھی نہیں تھی۔ اس وقت تو وہ زخمی سنگرام سے بھی بے نیاز ہو گیا تھا اور اسے پرواہ نہیں تھی کہ سنگرام موقع کا فائدہ اٹھا کر قریب گری رائفل اپنے قبضے میں لے کر اس پر فائر کھول سکتا ہے۔ سنگرام زمین پر گرا تو وہ وحشت زدہ سا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے لیے ایک منٹ بھی اب اس جگہ ٹھہرنا دوبر ہو گیا تھا۔ ارد گرد بکھری لاشیں، تازہ بہتے خون کی بو اور سسک سسک کر دم توڑتے سنگرام کی کراہیں، سب چیزیں مل کر ایک دم اس کے حواس پر اثر انداز ہوئی تھیں، اور ان سب سے دور چلے جانے کی خواہش میں وہ کچھ بھی سوچے بغیر اپنی جگہ سے حرکت میں آ گیا۔ یہ وہی تھا جو ابھی چند روز پہلے ڈیرے پر ڈاکوؤں کے حملے کے وقت بے جگری سے لڑا تھا اور بعد میں بھی متاثرین کو تسلی و تشفی دیتا رہا تھا۔ جیسا وہ تھا، اس سے اس طرح کے رد عمل کی امید ہی نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن انسان سے زیادہ پیچیدہ ذہن رکھنے والی کوئی دوسری مخلوق ہے بھی نہیں۔ انسان اتنی پیچیدہ شے کا نام ہے کہ خود بھی اپنے آپ کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتا۔ وہ کیرتھر کی رات کی تنہائی تھی، ارد گرد بکھری لاشیں تھیں، خون کی بو تھی، یا پھر سنگرام کی اذیتناک کراہیں جنہوں نے معاذ کے قدم آگے بڑھائے۔ معاذ خود بھی کبھی اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکا، بس وہ یہ جانتا تھا کہ اس کے اندر کسی وحشت نے جنم لیا تھا اور وہ رات کے اندھیرے میں کیرتھر کی ٹھوکریں کھانے تنہا چل پڑا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔